السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 221 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَا تَنْكِحُوا، نہ کہا اس نے نکاح کیا۔ ینکحو وہ نکاح کرتا ہے، تنکحو تو نکاح کرتا ہے، تنکحون تم سب نکاح کرتے ہو۔ لا تنکحو تم نکاح مت کرو، ولا تنکحو المشرکات اور تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، نکاح نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن ایمان سے، آمانا وہ ایمان لے آیا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یؤمن وہ سب عورتیں ایمان لاتی ہیں، حتیٰ یؤمن یہاں تک کہ وہ عورتیں یعنی مشرک عورتیں ایمان لے آئیں، تب شادی کر سکتے ہو، ورنہ ان سے نکاح نہیں کرو گے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لے آئیں اس وقت تک ان سے نکاح مت کرو۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ، وا کے معنی اور، لام تاکید کے لیے، امہ لونڈی، کنیز باندی، وَلَأَمَةٌ اور ایک باندی، مُؤْمِنَةٌ ایمان والی ہو، خیر وہ بہتر ہے، من مشرکاتن ایک مشرک عورت سے، ولو اگرچہ اعجبت وہ مشرک عورت اعجبت پسند آ جائے، کم تم لوگوں کو، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہارے دل کو پسند آ جائے تب بھی نہیں، کیوں؟ کیونکہ مومن باندی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور لا تنکحو وہ تھا لا تنکحو تم نکاح مت کرو، یعنی اپنے نکاح مت کرو، یعنی مرد مشرک عورت سے شادی نہ کریں۔ اب ہے وَلَا تُنْكِحُوا، نہ کہا اس نے نکاح کیا، اور ان کہا اس نے نکاح میں دیا، یعنی اپنی بیٹی، اپنی بچی، اپنے خاتون گھر کی کوئی جو ہیں وہ کسی کے نکاح میں دی، ان کہا نکاح کروایا، ینکحو نکاح کرواتا ہے، نکاح میں دیتا ہے، تنکحو تو نکاح میں دیتا ہے، تنکحون تم سب نکاح میں دیتے ہو، ولا تنکحو اور تم نکاح میں مت دو، المشرکین مشرکوں کے نکاح میں، مشرکوں کے یعنی اپنی بچیوں کو مشرکوں کے نکاح میں مت دو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو وہ سب ایمان لے آئیں، آمنا وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، حتیٰ یؤمنو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور اپنی بچیوں کو مشرکوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان والے نہ ہوں، ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، یہاں بھی وہی اصول ہے، وا اور لام تاکید کے لیے، پکی بات، عبد بندہ، غلام، مؤمن ایمان والا ہو، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِن اور ایک مومن غلام، خیر بہتر ہے، من مشرکن ایک مشرک آدمی سے، ولو اگرچہ اعجبا پسند آ جائے، تم لوگوں کو، اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ اب
اپنے مال و دولت کی وجہ سے، جاہ و منصب کی وجہ سے، عزت و شہرت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو لیکن پھر بھی نہیں، ایک مومن غلام بہتر ہے ایسے مشرک سے۔ اولئک یدعون الی النار، اولئک وہ لوگ، یدعون دعوت سے ہے، بلانے سے ہے، دعا اس نے بلایا، یدعو وہ بلاتا ہے، یدعون وہ سب بلاتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، یدعون الی النار آگ کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، یعنی آگ کی طرف جہنم کا وہ لوگ سبب بنتے ہیں۔ زبانی نہ کہیں، اپنے کردار سے کہیں گے، کردار سے نہیں تو بہرحال کہیں نہ کہیں وہ سبب بنیں گے تمہارے جہنم کی طرف جانے کا۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تبارک و تعالی یدعو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، الی الجنہ جنت کی طرف، والمغفرتی اور مغفرت کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ اور وہ واضح کر دیتا ہے آیات ہی اپنی آیتوں کو، للناسی انسانوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ لوگ یتذکرون تذکر، تذکرہ کا لفظ اسی سے ہے، ذکر اسی سے ہے، تذکر کے معنی نصیحت پانا، تذکرہ اس نے نصیحت پائی، یا تذکرو وہ نصیحت پاتا ہے، یا تذکرون وہ سب نصیحت پاتے ہیں، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پائیں، نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت میں واضح تفریق پیدا کرتی گئی کہ ایک مسلمان اللہ پر ایمان لانے والے کی ازدواجی زندگی قائم نہیں ہو سکتی کسی ایسے شخص سے جو مشرک ہے، لہذا واضح طور پر فرما دیا کہ تم خود کسی بھی مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ ہاں اگر وہ ایمان لے آتی ہے تو نکاح کی اجازت ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو گزشتہ آیت میں بھی تھا، اس سے گزشتہ آیت، کہ قتال کا سلسلہ چل رہا ہے تو بچے کچھ یتیم ہو رہے ہیں، تو اسی طرح جب بیوائیں ہو رہی ہیں تو عورتوں کی بہتات بھی ہے، تو اب رشتے اور ان کے معاملات آ گئے، تو اس حوالے سے بھی یہاں اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی فرما دی کہ شادی کر سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو، مگر شرط ہے کہ وہ مومن عورت ہو۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ جو مومن باندی، مومن بے شک باندی ہی کیوں نہ ہو، مومن آزاد عورت ہو تو بہت خوب، لیکن اگر باندی ہی کیوں نہ ہو وہ بہرحال مشرک عورت سے بہتر ہے، بے شک وہ اپنے حسن و جمال میں، جاہ و منصب میں، مال و دولت میں کہیں تمہیں پسند آ جائے تب بھی نہیں، ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں یہ بھی فرما دیا کہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے خواتین کو بھی کسی مشرک مرد کے حوالے نہ کرو جب تک وہ ایمان والا نہ ہو۔ اور یہاں بھی وہی بات ہے کہ مومن بے شک غلام ہی کیوں نہ ہو وہ مشرک آدمی سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں پسند آ جائے۔ اس کی واضح وجہ یہ بتائی کہ یہ تمام لوگ، یہ جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے یہ ہم آہنگی چاہتی ہے، عقیدہ سب سے بنیادی چیز ہے، تو جہاں عقیدے کی ہم آہنگی نہیں تو رشتہ اچھا نہیں ہوگا، اور اگر مداہنت کی گئی تو ایمان قائم نہیں رہے گا۔ لہذا فرمایا کہ یہ لوگ جہنم کا سبب بنتے ہیں، اور اس کے مقابلے پر جو اللہ کا حکم ہے وہ جنت کا سبب ہے۔ تو اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تو جنت کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے، تمہارے لیے جنت کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے تمہارے لیے نامزد کرنا چاہتا ہے باذنی، اپنے حکم کے ذریعے سے۔ اور آخر میں فرما دیا وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اللہ تو انسانوں کے لیے اپنے حکم واضح کر دیتا ہے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، وہ اچھے لوگ بنائے جن پر نصیحت اثر کرتی ہے، ایسے نہیں کہ جنہیں جتنی نصیحت کی جائے کوئی اثر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ
رب العالمین.